بنگلہ دیش جو پاکستان کے ساتھ ہی علیحدہ ہوا تھا اور پاکستان سے کہیں زیادہ غریب تھا اور پاکستان سے کہیں زیادہ اس کی آبادی تھی 50 سال پہلے، اب تھوڑی کم ہے، وہاں پہ 3% لوگوں کو یہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھلا کتنے لوگوں کو لگے ہیں؟ مصدق ملک صاحب، آپ سے مجھے بتائیے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب ہمارے ساتھ آپ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آئیں، بیٹھیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور ملک کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور اصلاحات کی بات بھی کریں کہ اپوزیشن تیار ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز؟ دیکھیں، پہلے میں ذرا، آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 30 سیکنڈ میں اس کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، فرمائیں۔ پہلے آپ نے کرونا کو انٹروڈیوس کروایا، پھر آپ نے بتایا کہ پاکستان کا جو اکنامک ریولوشن ہے وہ آئے گا کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے، اور کنسٹرکشن کی وجہ سے 30 انڈسٹریز جو ہیں وہ چلیں گی۔ اب میں نے آپ نہیں سے کہا، کچھ یہ پرائم سوالات منسٹر پوچھنا صاحب چاہتا کو ہوں۔ میں کوٹ کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں۔ جی میں بھی جب آپ کہتا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا ایک پروگرام ہے تو میں آپ سے مخاطب اچھا، نہیں میں نے ہوتا، سمجھا آپ عوام مجھے سے کہہ رہے ہیں، مخاطب ٹھیک۔ ہوتا ہوں۔ نہیں، میرا جی یہ مقصد نہیں جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ پہلے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک فلو ہے اور اس کی حقیقت فلو سے زیادہ کرونا کی کچھ نہیں ہے، تو پھر اب عوام کیا سمجھیں کہ پرائم منسٹر نے پہلے غلط بیانی کی تھی، یا آج جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر پھیپھڑوں میں چلا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یہ سچائی ہے؟ تو پرائم منسٹر کے دونوں متضاد بیان آپ کے سامنے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں روزگار چاہیے، زندگی نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیبیٹ چلی تھی لائیولیہڈ ورسز لائف کی، بڑی ڈیبیٹ چلی تھی، روز ٹی وی پہ ہوتی تھی یہ بات کہ جناب ہمیں نوکریاں چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، اور ہماری طرح کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ لوگوں کی زندگیاں تو بچاؤ یار۔ چلیں، اس وقت کی ڈیبیٹ تو سمجھ آتی ہے۔ آج جب اس کا علاج آ چکا ہے، یعنی وائرس کا علاج آ چکا ہے ویکسین کی شکل میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے پورے ملک میں ایک اکنامک ریولوشن، معاشی انقلاب آ سکتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنسٹرکشن ورکر جو ہیں، کیا ان کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتا ہوں۔ برطانیہ کے اندر تقریباً 45% سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں اس ویکسین کے۔ امریکہ کے اندر جو کہ 350 ملین یعنی 35-40 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، وہاں پہ 38% پاپولیشن کو لگ چکے ہیں ٹیکے، یہ ویکسین لگ چکی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یہ تو امیر لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو واقعی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا غریب ممالک کی طرف آتے ہیں۔ مالدیوز ایک چھوٹا ملک ہے، مالدیوز کے اندر تقریباً 40% لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں، لیکن وہ تو ایک چھوٹا ملک ہے۔ تو ذرا بڑے ممالک کی بات کر لیتے ہیں۔ نیپال کے اندر یہ 5.5% لوگوں آبادی کو ٹیکے لگ چکے ہیں۔ شری لنکا کے اندر 4% لوگوں کو ٹیکے لگ چکے ہیں۔ بھارت کے اندر جس کی آبادی تقریباً 1.3 ارب ہے، 1.3 ارب، وہاں پہ 3% آبادی کو یہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش جو پاکستان کے ساتھ ہی علیحدہ ہوا تھا اور پاکستان سے کہیں زیادہ غریب تھا اور پاکستان سے کہیں زیادہ اس کی آبادی تھی 50 سال پہلے، اب تھوڑی کم ہے، وہاں پہ 3% لوگوں کو یہ ٹیکے لگ چکے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھلا کتنے لوگوں کو لگے ہیں؟ 0.16%، 0.16%، یعنی 1/4% کا بھی نہیں، 0.16%۔ تو اب جب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ذکر کرتے ہیں تو جیسے دیگر ممالک ہیں جو رسپانسبل ممالک ہیں، جنہوں نے اپنے بوڑھے بزرگ بچے بچانے کے لیے سب کو ٹیکے لگائے ہیں، تو اب وزیر اعظم صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ گو ٹو ہیل ہے اسٹریٹجی، کہ مر جائیں جس نے مرنا ہے اور بچ جائے جس نے بچنا ہے۔ یعنی جب ٹیکے نہیں تھے تو سمجھ آتی تھی، بالکل سمجھ آتی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم سمجھتے تھے تب بھی زندگیاں جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ کہتے تھے روزگار زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم مان گئے یا ہمارا زور نہیں چلا۔ مگر آج کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹیکے لگ رہے ہیں اور پاکستان میں 0.16% ہے؟ پاکستان نے نیگوشیشن بھی نہیں شروع کی ابھی تک، یعنی پاکستان نے جو ٹیکے ابھی تک لگائے ہیں یہ وہ ہیں جو اس کو گرانٹ کی شکل میں چین نے دیے تھے، یعنی اپنے جیب میں سے ایک ٹیکہ بھی نہیں ابھی تک انہوں نے خریدا۔ لیکن اس ہفتے گنجائش کیا ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی تک جتنی بھی ویکسینیشن لگی ہے وہ ڈونیشن کی صورت میں لگی، جی، اور وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، یعنی جو آپ کو ڈونیشن کے اندر، گرانٹ کے اندر چین نے ٹیکے دیے تھے، آپ وہ بھی نہیں لگا سکے۔
تو آپ کس انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں؟ آج جو ہم جب کہتے تھے کہ بند کریں تمام لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اور آپ کہتے تھے لیکن میں نے اسد عمر صاحب سے سوال پوچھا تھا، مصدق ملک صاحب، میں نے اسد عمر صاحب سے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایک دم بہت ساری ویکسین منگوا بھی لیں تو ہمارے سسٹم میں، ہیلتھ سسٹم میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کھڑا نہیں کیا، پچھلے 70 سال سے مختلف حکومتوں نے کھڑا کیا، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے ملک کو ہم کور کر سکیں. تو اس حد تک تو پچھلی حکومتوں کی وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہے. بات یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کی اگر ذمہ داری پچھلی حکومت ہے تو انہیں واپس کر دیں. اگر آپ سے نہ معیشت چلتی ہے، اگر آپ لوگوں کو ٹیکے بھی نہیں لگا سکتے، آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کشمیر کا سودا کر سکتے ہیں، آپ سے کشمیر کی پالیسی بھی صحیح نہیں چلتی، آپ سے ملک کی معیشت بھی صحیح نہیں چلتی، آپ لوگوں کی زندگیاں بھی نہیں بچا سکتے، آپ لوگوں کو ٹیکے بھی نہیں لگا سکتے، آپ صرف لوگوں کو موت کے منہ میں ڈال سکتے ہیں. جب ڈینگے آیا تھا پورے پاکستان، دنیا میں کہیں ختم نہیں ہوا تو پنجاب میں ختم ہوا تھا نا، اسی ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کے ساتھ ختم ہوا تھا نا. تو آج کیا ہو گیا بھائی؟ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کو مفت، جو آپ کو گرانٹ کی شکل میں جو پہلی ویو آئی تھی کرونا کی، آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی جریدوں میں پاکستان کے حوالے سے ہیڈ لائنز تو لگیں پہلی ویو کے بعد، اور حکومت پاکستان کی تعریف بھی کی گئی کہ کرونا کو بڑے اچھے طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا. WHO نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا تھا. جی احتشام بیرسٹر صاحب، میں جتنی آپ رپورٹس کہہ رہے ہیں نا، اسی کی مطابقت سے برابر کی WHO کی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس میں پاکستان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے. اس وقت آرگومنٹ پاکستان نے یہ دیا کہ روزگار زیادہ امپورٹنٹ ہے، زندگی نہیں، کیونکہ اگر روزگار نہیں ہوگا تو بھی زندگی جائے گی. چلے ہم نے مان لیا، میں تو نہیں مانا تھا، میں تو اپوز کر رہا تھا. آج کیا وجہ ہے؟ آج جب ویکسین موجود ہے اور پوری دنیا بنگلہ دیش سے بھی ہم کمتر ہیں، کہ بنگلہ دیش نے ہماری جتنی تقریباً آبادی کے اوپر 3% لوگوں کو ٹیکے لگا دیے، کہ ہم ان سے بھی ابتر ہیں. یعنی 1.3 بلین، ہماری تو 20 کروڑ ہے نا، تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.2 بلین، 3 بلین لوگ رہتے ہیں بھارت میں، انہوں نے 3% لوگوں کو ٹیکے لگا دیے، ہم ان سے بھی ابتر ہیں. یہ کیا مذاق ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے اور پچھلی حکومتوں سے پوچھے تو چھوڑ دینا اگر نہیں آتی حکومت کرنی. یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت کرنی بھی ہے اور لوگوں کو مارنا بھی ہے اور پھر ذمہ داری بھی نہیں لینی؟ یہ آج جو لوگ روز 60 مر رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ذرا یہ سوال کا جواب تو دیا جائے نا. اگر بنگلہ دیش میں نہیں مر رہے اور بھارت میں نہیں مر رہے اور پاکستان میں مر رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے؟